بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر مجلس جناب منیب اقبال، مہمان خصوصی محترمہ ڈاکٹر بصیرہ امبرین، مہمانان اعزاز جناب جلیل علی اور جناب ڈاکٹر وحید الزمان طارق، جناب ادریس آزاد، اقبال ریسرچ انسٹیٹیوٹ ضلع کپواڑہ مقبوضہ کشمیر کے سربراہ جناب خالد لطیف اور دیگر مقررین و ناظرین کرام، السلام علیکم۔ میں جناب ڈاکٹر قمر اقبال، صدر بزم فکر اقبال راولپنڈی کا ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے اس اہم کانفرنس میں اظہار خیال کا موقع فراہم کیا۔ عالم اسلام اس وقت بہت سے سنگین فکری، تہذیبی، اخلاقی، سیاسی اور معاشی مسائل کا شکار ہے۔ عالم اسلام کی حالت یہ ہے کہ نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن۔ اس پر اس وقت گہرا سکوت طاری ہے، گہرا جمود طاری ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ سکوت مرگ طاری ہے تو غلط نہ ہوگا۔ آج ایک دو ممالک کو چھوڑ کر پورے کا پورا عالم اسلام برضا و رغبت اسرائیل اور امریکہ کی چوکھٹ پہ سجدہ ریز ہو چکا ہے، جبکہ ہمارا ایک حصہ پنجۂ یہود میں ہے تو دوسرا پنجۂ ہنود میں۔ یہ ذبح حالی تو اس وقت بھی نہ تھی جب دنیا کے بیشتر اسلامی ممالک مغرب کی سیاسی غلامی میں تھے۔ کم از کم ان میں اس غلامی سے نجات کی تڑپ تو موجود تھی۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ایک طرف تو اپنی اصل سے دوری ہے اور دوسری طرف انتہا درجے کا فکری جمود، اور اس فکری جمود کا نتیجہ ہم دو صورتوں میں بھگت رہے ہیں۔ ایک تو اول درجے کی قدامت پسندی اور انتہا پسندی، جس کا رد عمل دین کی اصل ہی سے بغاوت کی صورت میں ظہور پذیر ہو رہا ہے۔ یعنی ہمارا واسطہ دو طرح کی انتہا پسندیوں سے ہے، اور وہ ہیں مذہبی انتہا پسندی اور لبرل انتہا پسندی۔ ہمارے درمیان ایک ایسا طبقہ نہایت سرعت سے افزائش پا رہا ہے جو مغربی استعمار سے مرعوبیت کا شکار ہو کر ہمارے وجود ہی پہ سوال اٹھا رہا ہے۔ فکر اقبال دراصل ان دونوں انتہا پسندیوں کے درمیان ایک رستہ تجویز کرتی ہے، اور یہی اسلام کا رستہ بھی ہے۔ دوسری صورت فرقہ واریت ہے، جس کا خوفناک نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ سارا عالم عرب ایران کے خوف سے اپنے ہم جیسے طفیلیوں کے ہمراہ اسرائیل کی جھولی میں ایک پکے ہوئے پھل کی طرح گرنے کو بیتاب ہے۔ یہ المناک صورتحال ہے۔ ہم اپنی سب سے بڑی متاع، اپنی تہذیبی شناخت سے ہر صورت دستکش ہونا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے نزدیک ہمارے لیے سب سے بڑا بوجھ بن گئی ہے۔ ہم اپنے بالوں پر ہی سے محروم ہونے اور اپنی بلند پرواز سے فرار حاصل کرنے میں مجرمانہ لذت محسوس کرنے لگے ہیں۔ ایسی بھیانک صورتحال میں مجھے تو ایک اقبال ہی نظر آتا ہے جو امت کے تن مردہ میں سورہ اسرافیل پھونک سکتا ہے۔ اگر ہم اپنی توجہ مکمل طور پر اس کی طرف مبذول کریں تو شاید ہمارے مسائل کا حل نکل آئے۔ وہی تو ہے جس کی اذانوں سے سر کلیم و خلیل فاش ہے۔ وہی تو ہے جو ہمارے سارے المیوں کا نباس ہے۔ وہی تو ہے جو ہمارے دین کی اصل کی طرف ہمیں بلاتا ہے، اصل توحید اور اصل رسالت کی طرف بلاتا ہے۔ ایسا صاحب بصیرت نجات دہندہ ہمارے اس دور جدید میں اور کوئی نہیں۔ مسائل جیسے بھی ہوں، ان کا حل بلند تر فکری سطح پہ نکلتا ہے، بلند تر اخلاقی سطح پہ نکلتا ہے، اور بلند تر
جمالیاتی سطح پہ نکلتا ہے، اور ہمارے اس دور میں اقبال کے سوا اور کون ہے جو اس بلند تر فکری، اخلاقی اور جمالیاتی سطح پہ جا کر ان تمام مسائل کا حل پیش کرتا ہو جن سے ہم آج دوچار ہیں۔ وہ ہمیں درجہ بدرجہ اوپر لے کر جاتا ہے۔ اس میں ایک درجہ یقینی طور پر خرد کا بھی ہے، مگر اس سے اوپر بھی ایک درجہ ہے، اور وہ ہے عشق اور جمالیاتی وجدان کا درجہ۔ اقبال کے فلسفے میں ذاتی و تہذیبی تفرید و تشخص کا جوہر اصلی اور وجودیاتی اصول ایک ہی ہے، اور وہ ہے عشق۔ حرف اقبال جوش سے بھرا ہے، صداقت سے بھرا ہے، سوچ سے بھرا ہے، تیقن سے بھرا ہے اور جمال سے بھرا ہے۔ ان تمام اجزاء کا اس سے خوبصورت امتزاج میں نے کسی اور شاعر کے ہاں نہیں دیکھا۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے دانائے راز، اپنے ترجمان حقیقت اور اپنے مسیحا کو، اپنے حکیم الامت کو فراموش کر دیا ہے، کیونکہ زوال کی سب سے بڑی علامت خود فراموشی ہوا کرتی ہے۔ غیر کی چوکھٹ پہ سجدہ ریزی کے لیے ایسے درویش کا دیس نکالا ہی ضروری تھا جو ملت کے عروق مردہ میں روح محمد بھرنا چاہتا ہے۔ اس کا قصور یہ ہے کہ وہ ہمیں آج کے پوسٹ ماڈرن عہد کی تمام گمراہیوں سے بچا سکتا ہے۔ وہ ہمیں لامرکزیت، لا یعنیت اور نراجیت کے تمام فریبوں سے نجات دلانا چاہتا ہے۔ ہمارا بس ایک ہی کام بچا ہے کہ اس کے پیام نو اور اس کی تشکیل جدید کو ناکام بنا کر اور اس کی ہستی کی حرکیات میں استقبالی رخ کو فراموش کر کے اپنے تابوت میں آخری کیل ٹھونکنے کا بندوبست کر لیں۔ میرے خیال میں ہمارے تمام فکری، تہذیبی اور سیاسی و معاشی مسائل کا حل اقبال کے فلسفہ خودی، فلسفہ عشق اور فلسفہ حرکت و انقلاب میں مضمر ہے۔ حیات اقبال کے لیے حرکت ہی حرکت، تکوین ہی تکوین، تخلیق ہی تخلیق اور تشویق ہی تشویق ہے۔ عہد حاضر کے سب سے بڑے زندہ فلسفی چارلس ٹیلر نے کہا تھا کہ ہمیں اقبال کو دوبارہ پڑھنا چاہیے۔ وی شوڈ ری ریڈ اقبال، تاکہ مشرق و مغرب کے فکری المیوں سے بچا جا سکے۔ اسی پہ اجازت چاہتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔